السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اعتکاف میں سب سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، لیکن جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنت کی دلیل ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کے حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا ہے وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا اور مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے اور لیلۃ القدر کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسنون اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں 5 وقتہ فرض نمازیں بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کرے، تراویح اور وتر کی جماعت میں از اول تا آخر شریک رہے، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت کرے، دیگر اذکار، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت اور صلاۃ التسبیح وغیرہ دعا کا بھی اہتمام کرے، فضول گوئی سے اجتناب کرے، ضرورت کی یا دینی باتیں کرے، دینی احکام سیکھنے سکھانے میں وقت صرف کرے، اور اگر ذمے میں قضا نمازیں ہوں تو انہیں ادا کرنے میں وقت صرف کرے۔ یاد رہے کہ اعتکاف کی حالت میں مستقل طور پر کوئی ایک عمل مخصوص یا زیادہ فضیلت والا نہیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اعتکاف کی ایک وجہ شب قدر کی تلاش بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے مسنون اعتکاف کے دوران راتوں کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نیز اعتکاف کا دوسرا بڑا مقصد اللہ کے در پر پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی اور آئندہ زندگی اس کی رضا کے مطابق گزارنے کا عزم بھی ہے، لہذا گناہوں مثلا غیبت وغیرہ لا یعنی بے مقصد کاموں وغیرہ سے اجتناب کرتے ہوئے نیک اعمال میں مشغول رہے، استغفار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ طلب صادق کو دیکھ کر ضرور رحمت و مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔